الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 1014 دن ہو گئے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 749 دن ہو گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس القادر ٹرسٹ کا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر نے اپنی عدالت میں اب حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ 20 مئی کو دلائل دیں اور ٹال مٹول کا کوئی حربہ استعمال نہ کرے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے آرڈر میں لکھا کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے نہایت کمزور وجوہات کی بنا پر التوا مانگا۔ کیس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری بار التوا دی جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر جو بیرسٹر سلمان صفدر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ہم نے یہ جو سزا دی ہے اس کی معطلی کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کو سنا جائے۔ لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ بضد ہیں عاصم لاء کے تحت۔ آپ کو پتہ ہے کہ عاصم لاء لگا ہوا ہے، کوئی جج اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں دیتا، اور اوپر سے ان کو پریشر ہے۔ پریشر یہ ہے کہ کسی طرح اس کیس کو نپٹایا جائے اور دلائل نہ سنے جائیں۔ تو جو درخواست دی ہوئی تھی سزا معطلی کی، اس کو نہیں سن رہے، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا مجھے عمران خان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، میں ان سے ہدایت لینا چاہتا ہوں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وجوہات جو ہیں وہ نہایت کمزور ہیں۔ مطلب کہ اپنے جس پر کیس ہے ان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا وکیل کو، اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی آپ باتیں سنیں کہ نہیں، انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اوپر سے پریشر ہے، اور اس کے بعد کسی طرح یہ آئینی عدالت میں چلا جائے اور وہاں سے عمران خان کو جو ہے اسٹمپٹ ہو جائے کہ یہ جو ہے سزا یافتہ مجرم ہے۔ تو یہ پورا پلان ہے، کیس نہیں لگنے دیتے عمران خان صاحب کے۔ بشریٰ بی بی کی بھی آنکھ خراب ہے، عمران خان کی آنکھ جو ہے 85% ضائع ہو چکی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ان کو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہر چیز ہم نے دیکھ لی ہے، پوری کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان کی بہنوں نے وہ آواز اٹھائیں، وہ ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں، اور اس دفعہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی وہاں پہ موجود تھے، اپنی ایم پی ایس کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے، اور کافی تعداد میں اس دفعہ لوگ تھے۔ لیکن وہاں پر سہیل آفریدی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھی کہا کہ اگر اگلی سوموار تک نہیں ملنے دیا گیا عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے، ان کے وکلاء سے، یا ان کا شفا انٹرنیشنل ان کو نہیں لے جایا گیا باقاعدہ ان کی آنکھ کے علاج کے لیے، تو وہ بھرپور طریقے سے دوبارہ آئیں گے منگل کے دن۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پلاننگ ہو رہی ہے، سہیل آفریدی کتنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ تقریباً 10,000 سے 7,000 لوگوں کو ہر ایم پی ایس کی وہ ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ اپنے حلقے سے لوگوں کو لے کے آئیں، اور پشاور سے منگل کے دن وہ قافلے کی صورت میں آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ اور جو اڈیالہ جیل کے باہر تو اتنے لوگوں کی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے دکانیں بند کرا دیتے ہیں، پولیس ناکہ لگا دیتے ہیں، کرفیو کا سما کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے بے گناہ جو پروٹیسٹ کا پرامن طور پہ کرنے آئے ہوتے ہیں لوگ، کارکن، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی گاڑیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہ ظلم اور جبر عاصم منیر کا جاری ہے۔ خوف زدہ ہے عمران خان سے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے، ان کی کوئی تصویر آ گئی، یا انہوں نے کوئی میڈیا سے بات کر لی، تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور ان کی جو ہے نا ٹانگوں میں جان تو ہے نہیں۔ عاصم منیر نے پورا زور لگا دیا ہے، لیکن صرف ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک بیٹھ رہا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں حزب اختلاف محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے خبردار کی حکومت کو کہ جو ظلم اور زیادتی سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، اور سب سے بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ جو ظلم اور جو زیادتیاں جیل کے اندر ہو رہی ہیں، ان کو ڈاکٹروں سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کون سا بڑا مطالبہ ہے، ایک ہی تو مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی بہنیں اور جو ڈاکٹروں کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کو لے جایا جائے، ان کے جسم کے اور خون کے
ٹیسٹ کیے جائیں, پتہ چل سکے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی تیزی سے خراب ہو رہی ہے. اسی طرح بشرا بی بی کی بھی آنکھ کی بینائی خراب ہو چکی ہے. صنم جاوید جو لاہور میں ہیں ان کی بھی آنکھ متاثر ہو رہی ہے. تو یہ کیا کھانے میں دیا جاتا ہے, یہ کیا ایسی وہاں کا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھ کی تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب سپر فٹ ہیں, ورزش کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک مضبوط جسم اور مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, اور یہ عاصم منیر جیسے بزدلوں کے ساتھ عمران خان کو ڈیل کرنا بہت اچھا آتا ہے. اور آج تک جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں, اور جس طرح سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی, جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, پارلیمنٹیرین بن گئی, ان کے لوگ بیٹھ گئے جو ہے وہ عامر کے ساتھ, ضیاء الحق کے ساتھ. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب مسلم لیگ نون پر اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا تو وہ بھی ٹوٹ گئے, اور ان کی بھی آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی. یہی کوشش کی گئی عاصم منیر کی طرف سے کہ کسی طرح عمران خان پر ریڈ کراس ہوگا, پارٹی ختم ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف. لیکن 4 سال آگئے ہیں, ظلم, زیادتیاں, ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا, 9 مئی میں شہید کیا گیا, 26 نومبر میں شہید کیا گیا. کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے ایکٹیویٹی کرنے کی, دفتروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, گھروں پہ, کاروباروں پہ ڈرایا جاتا ہے, نشان تک پارٹی کا چھینا گیا. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کے آئی. اب گلگت بلتستان کے اندر بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, اور جس جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے الحاق کیا, پولو مین اس کا نشان تھا, گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی, اس تک کا نشان لے لیا گیا. تو یہ تمام حربے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح سینٹ میں بھی حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس رضوی نے بھی جو ہے وہ تقریر میں یہی پیغام دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہوش کے ناخن لیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کا پراپر علاج کرایا جائے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے, عاصم منیر کی کسٹڈی میں ہے عمران خان. ڈائریکٹ عاصم منیر جو ہے وہ احکامات جاری کرتا ہے عمران خان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے قائدین جو ہیں اس ٹائم جیلوں میں بند ہیں, یہ صرف عاصم لا کی وجہ سے بند ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکر مریم صفدر ہے, یہ وزیر اعلیٰ ہے, اور اڈیالہ جو ہے وہ پنڈی جو ہے پنجاب کے اندر آتا ہے, اس کا بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہے, اور یہ ظلم اور زیادتیاں میں وہ بھی شامل ہے ٹک ٹاکر مریم صفدر. دیکھنا ہے کہ آیا منگل کے دن اڈیالہ کے باہر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے ایم پی ایز اور لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کس تعداد میں آئیں گے, اور کیا وہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر رضوی صاحب بھی ہوں گے, اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز ان کو بھی ہونا چاہیے, اور پریشر ڈالنا چاہیے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کا جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل میں علاج ہو, یہ ظلم ختم ہو, ان کی قید تنہائی ختم ہو. اور اس پر پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو 5-6 ماہ سے جو ہے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, ملنے نہیں دیا جاتا. عمران خان صاحب نے جب آخری دفعہ بیرسٹر سلمان صفدر ان سے ملے تو ان کو کہا میں تو مرد ہوں, میں مقابلہ کر رہا ہوں, لیکن میری اہلیہ بشرا بی بی خاتون ہے, ان کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. یہ ظلم ہے اور زیادتی کر رہا ہے عاصم منیر اور یہ تمام رجیم. شہباز شریف اور زرداری کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کرسی جو ہے یہ کچھ دنوں کی مرہون ملت ہے, تم تو ہارے ہوئے تھے, تمہیں تو عاصم منیر نے زبردستی فارم 45 سے 47 کر کے جتایا ہے اور تمہیں ان کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے. دیکھیں یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو چلنے نہیں دیتی, اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ جس طرح 26ویں ترمیم کرائی گئی, پریشر میں لایا گیا, تمام ایم این ایز کو, سینیٹرز کو اٹھا کے زبردستی لایا گیا. 27ویں ترمیم میں بھی یہی کیا گیا. اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور صوبوں سے اختیارات لینے کی بات ہو رہی ہے, نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, وفاق کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے, محکمہ تعلیم, صحت, معدنیات, یہ جو اس طرح کے محکمے لینے کی بات ہو رہی ہے, اور دفاعی بجٹ جو ہے وہ صوبوں کو کہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں, وہ بھی اس کے اندر شریک ہوں. بجٹ صرف وفاق نہیں اٹھا سکتا. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے کندھا مروڑنے کی کوشش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی. ہم نے دیکھا کہ پنک کی آئینی ترمیم, یہ جو انمول
کا آپ سارا جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، جس طرح وہ ڈرگ بیچ رہی تھی، کوکین، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے، یہ کدھر سے نکل آئی راتوں رات، اور پوری ٹی وی کے اندر اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ دن رات اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ ڈرگ مافیا کی ایک کٹ پتلی پنکی دیکھ رہے ہیں کہ کس کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ جو صوبہ سندھ دیا ہوا ہے 30 سالوں سے ٹھیکے پر پیپلز پارٹی کو، جس کا برا حال ہو چکا ہے انتظامی طور پر، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، صرف وڈیرا شاہی وہاں پہ چھائی ہوئی ہے۔ کراچی کا آپ حال دیکھ لیں، گند سے بھرا ہوا ہے، کرپشن، اور کوئی رول آف لا وہاں پہ نہیں ہے۔ گاڑیاں چھن جاتی ہیں، موٹر سائیکلیں چھن جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، آج بد انتظامی اور بدحالی کا شکار ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کرنے کے لیے انمول پنکی کو لایا گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ شریف بچوں کی طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کا قائد نواز شریف اور مریم صفدر اور شہباز شریف، وہ تو تیار بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح پنجاب تو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ عمران خان کا فوبیا ہے کہ ہم انہی بیساکھیوں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کی بیٹھے رہتے ہیں، اور جو تم کہو گے ہم کرتے جاتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ترمیم پاس کرانے جا رہی ہے، 28ویں ترمیم، اور جو عاصم منیر کا جو خواب ہے کہ وہ کسی طرح اب صدر مملکت پاکستان بن جائیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ ترمیم میں کیا کیا شکیں آتی ہیں، اور ان شکوں کے ذریعے کس طرح جو ہے پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام